معزز ممبران سیلف ماسٹری، السلام علیکم۔ سیلف ماسٹری کے اس 7ویں سیشن کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیشن کے اندر ہم کچھ ایسے معمولات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیلی روٹین کے طور پر کرنے ہیں، اور کرنے کے بعد آپ نے ان کو پھر سینڈ کرنا ہے۔ سینڈ کہاں کرنا ہے؟ گوگل کلاس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہوگی، اللہ کا شکر ہے وہاں پر ہمارا بھی کوئی گھر بن چکا ہے، ٹھکانہ بن چکا ہے، وہاں ہماری کلاس ہے، وہاں آپ رجسٹرڈ ہیں۔ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر جو معمولات میں بتانے جا رہا ہوں ان کے حوالے سے ایک شیٹ آیا کرے گی، اور آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کھول کر بس جو کچھ کیا ہے اس پر ٹک ٹک کر دینا ہے، اور اس کے بعد نیچے سینڈ کا بٹن دبا دیں، وہ ہم تک پہنچ جائے گی، اور وہاں پر گوگل خود آپ کے نمبر لگائے گا باقاعدہ، یعنی کہ نا ان معمولات کے نمبرنگ ہے۔ ڈیلی بیس کے اوپر جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ ٹوٹل 100 نمبر کا ہے، تو وہ ان میں سے آپ کے حاصل کردہ نمبر جتنے ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ منتھ کے اینڈ کے اوپر آپ کا پورا رزلٹ سامنے آئے گا، اور وہاں پتہ چلے گا پھر آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ تو یہ معمولات میں اب اس وقت آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے یومیہ بنیاد پر کرنے ہیں۔ یہاں پر معمولات کی جو اہمیت ہے تھوڑی سی پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ انسانی شخصیت جو ہے نا وہ مینلی 2 حصوں سے عبارت ہے۔ ایک یہ جسم ہے جو نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان وغیرہ جس کے اعضاء ہیں، اور دوسری اس کے اندر نہ دکھائی دینے والی ایک روح ہے۔ اب جسم اور روح دونوں ملتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ وجود مارز وجود میں آتا ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ انسان پڑا ہوا ہے، کہتے مردہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، میت کو غسل دیتے ہیں۔ یعنی روح کے نکلتے ہی اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ تو جسم اور روح ملتے ہیں۔ اچھا، جسم اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے پہننے جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے اسی مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، زمین سے ہی نکلتے ہیں۔ اور روح جو ہے وہ عالم امر کی چیز ہے۔ قرآن نے کہا یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، انہیں بتا دیں کہ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، وہ عالم امر سے آئی ہوئی ہے، لہذا اس کے تقاضے بھی اسی عالم سے متعلقہ ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کی محبت، معرفت، اللہ کا ذکر، فکر، اس کے تعلق، اس کے رابطے میں رہنا، یہ روح کی غذائیں۔ اب جسم کو ایک دن اگر غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی طرح روح کو بھی جب اپنی متعلقہ غذا نہیں ملتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، وہ بھی لاغر ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جسم ہمیں نظر آ رہا ہے، لہذا اس کے تقاضے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کی کمزوریاں اور بیماریاں بھی نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ روح دکھائی نہیں دے رہی، اس کے تقاضے بھی نہیں دکھائی دے رہے، چنانچہ وہ بیمار بھی ہو تو اس کی بیماری، اس کی کمزوری، اس کا لاغر پن بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لہذا ہم اس کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی اگر گریڈنگ کی جائے تو سب سے نیچے جسم ہے، جس جسم کو ہم سب کوئی سمجھے بیٹھے ہیں نا، یہ سب کچھ سب سے نیچے ہے۔ اس سے اوپر ہمارا ذہن ہے، اور ذہن سے اوپر روح ہے۔ روح سب سے اوپر ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے نا، اس کی بیماری کے اثرات صرف اس تک نہیں رہتے ہیں، وہ ذہن تک بھی آتے ہیں اور جسم تک بھی آتے ہیں۔ ذہن کے کئی امراض ایسے ہیں
جو براہ راست روح کے مرض کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ہم ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، وہ اچھی خاصی فیسیں لیتے ہیں، ہمیں مختلف سیشن دیتے ہیں، وقتی طور پر ان کے ٹرکس سے یا ان کی کونسلنگ سے یا ان کی دوائیوں سے کچھ نہ کچھ فرق بھی پڑ جاتا ہے، مگر یہ کوئی پرماننٹ مستقل حل نہیں ہے۔ بہت سارے ذہن کے امراض ایسے ہیں جو روح کے امراض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ روح اگر تندرست ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اسی طرح جسم کے بھی کئی امراض کے اندر ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی کسی نہ کسی حد تک بیمار روح کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے، ان امراض کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں عام طور پر روح نظر نہیں آتی ہے، تو لہٰذا اس کے تقاضے نظر نہیں آتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے، اس کے تقاضے نظر آتے ہیں، ہم دن رات جسم کو پالتے رہتے ہیں، پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اور روح بیچاری کے تقاضے نظر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ نظر انداز ہوتے ہیں تو وہ بیمار ہوتی ہے، لیکن کون اس کی آواز کو کون سنے؟ وہ بیچاری جسم کے اس پنجرے کے اندر، اس عالم پردیس کے اندر بیچاری کرلا رہی ہے۔ مولانا روم سے کوئی پوچھے، کہتے بشنو از نہ چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ ہے بندے، یہ بانسری کی آواز کو سن، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اپنی جدائی کے دکھڑوں کو سنا رہی ہے، اپنی جدائی کے غموں کو سنا رہی ہے۔ صوفیاء نے اور عرفاء نے روح کو بانسری سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بانسری ہے نا، اس کے اندر انسان پھونک مارتا ہے تو اس کے اندر سے ایک درد کی، ایک جدائی کی آواز ہے کہ وہ کہاں سے کٹ کر آئی، اس کی اصل کیا تھی؟ وہ بانسوں کا جنگل جہاں سے وہ آئی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں روح ہماری جسم کے پنجرے کے اندر، عالم پردیس کے اندر بیچاری پریشان ہے، اپسیٹ ہے، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، اور ہم عام طور پر مادی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، جسم کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے میں منہمک رہتے ہیں اور اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ تو اب روح کی غذا، ایک پراپر غذا ڈیلی بیس پر فراہم کرنے کے لیے یہ ہے معمولات کا وہ کم سے کم نظام، جس پر سسٹم، جس پر آپ کا بڑا مناسب سا وقت خرچ آئے گا۔ یہ 21ویں صدی کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ یہی لایا ہے عمل کہیں چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 10ویں صدی کے اندر بنایا جا رہا ہوتا، یا ایون آج سے 150 سال پہلے ہی بنایا جا رہا ہوتا تو ممکن ہے اس کے اندر کچھ اور چیزوں کا اضافہ بھی ہوتا، لیکن یہ کم از کم نصاب ہے کہ جس کو آپ اس مصروف ترین زندگی کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں، اور ڈیلی بیس پر اپنی روح کو غذا دے سکتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے کے اندر یوں سمجھنے یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے کے اندر جو 5 پھول ہم نے چنے ہیں، ہر پھول کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کی ایک اپنی خوشبو ہے، اور یہ گلدستے پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی ایک گلستان بننا شروع ہو جائے گی، اور آپ گلاب کا پھول بن کر اس ماحول اور معاشرے کے اندر رہ سکیں گے۔ اچھا، ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف کے بعد پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارا 7واں سیشن ہے۔ اس سے پہلے 6 سیشن ہو چکے ہیں اور پیچھے صرف 1 سیشن بچا ہے۔ ان معمولات کو میں اینڈ سے قریب کیوں لے کر آ رہا ہوں؟ چاہیے تو یہ تھا سٹارٹ یہاں سے کرتا، آپ کسی بابے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو وظیفہ بتا دے گا۔ مجھے پتہ ہے وظیفے سینکڑوں پڑھ لیں، ہزاروں پڑھ لیں، جب تک جسم کی آوارگیوں کے جو پوائنٹس ہیں، جو اسباب ہیں، جب تک آپ ان کا پہلے کلا کما نہیں نہ کرتے، تب تک وظیفوں سے جو نور پیدا ہونا ہے۔ برتن آپ لے کے جا رہے ہیں دودھ ڈلوانے کے لیے، اس برتن کے اندر نیچے 100 شید ہیں، 100 سوراخ ہیں، اور اوپر سے آپ دودھ ڈلوا رہے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، کیا کرے گا وہ دودھ؟ کیسے ٹھہرے گا؟ تو لہٰذا پہلے ان سوراخوں کو بند کرنا ضروری تھا۔ پچھلے 6 سیشنز کے اندر ان سوراخوں کو بند کر رہے تھے ہم، تاکہ ہمارا برتن اس قابل ہو سکے کہ ہم ایک تسبیح کسی چیز عمل کی کریں، کوئی 10 منٹ کو 5 منٹ قرآن کی تلاوت کریں تو وہاں سے کوئی نور پیدا ہو، اور پیدا بھی زیادہ مقدار میں ہو، اور وہ پھر اندر جمع بھی رہے۔ اگر ان چیزوں کے بغیر یہ کام کیے جائیں گے تو پھر وہی کچھ ہونا ہے جو کچھ عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے بھی بڑے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی بتھیرے ہیں، اور ذکر اذکار کرنے والے بتھیرے ہیں، مگر نتائج اس بگولتے کچھ نہ پھول۔ تو لہٰذا اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟
اقامت صلاۃ، یہ دیکھ رہے ہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھنا یا قائم کرنا۔ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ اقامت صلاۃ ہے، نماز۔ دیکھیں نا اسلام کے دامن کے اندر کتنی باتیں ہیں، مگر ٹاپ آف دی لسٹ نماز ہے۔ قرآن نے کہا اللہ زین، قرآن مجید کا آغاز لینا آپ، آغاز میں ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون سے متقی ہوتے کون ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ زین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی نشانی ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نماز وہ شے ہے جو قرآن کے بقول ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہماری شخصیت کو جو مائنس خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان سے بچاتی ہے، برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بقول الصلاۃ معراج المومنین، یہ ہمیں عروج کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے وہ نماز کے اندر جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اذان کے اندر، اقامت کے اندر، تو آگے کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب کیا ہے؟ نماز کے لفظ کو بدل دیا گیا فلاح کے ساتھ، آدھا کامیابی کی طرف، آدھا کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب ہے نماز عین کامیابی ہے۔ تو یہ نماز ایسی چیز ہے۔ اچھا قرآن کے اندر آپ غور کریں، نماز کو پڑھنے کا حکم کوئی نہیں دیا گیا ہے، قائم کرنے کا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے تمام ظاہری باطنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ اور اس کے ادھر آپ دیکھیں سورہ المومنون کے اندر کامیاب مومنوں کی جو چند نشانیاں بیان کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ شروع کہاں سے کیا؟ فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ جو نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی، انکساری، دل کی توجہ انابت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، جہاں ان کا جسم مصلے پر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، وہاں ان کے دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ سورہ المومنون کی یہ آیت میں جو پہلی نشانی یہ آئی، اور آخری نشانی کیا آئی؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ غور کریں، نماز اس کا مطلب حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے، تو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں۔ تو نماز کو قائم کرنا ایک، نماز کے اندر خشوع و خضوع دو، اور نماز کی حفاظت کے اندر اس کی ٹائمنگ کی حفاظت آتی ہے، سب کچھ آتا ہے۔ اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے ظاہری باطنی آداب تقاضوں کے ساتھ ملحوظ خاطر۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز کی طرف آتے کم ہیں اور وظیفوں کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی کے پاس، جی بس کوئی وظیفہ بناتے، اور بابوں کو بھی، اور یہ جو جتنے اس طرح ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو بھی اب لوگوں کی نفسیات کا پتہ ہے۔ میری آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں جب میں بڑے بڑے اب عالموں فاضلوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب کے اوپر کیا ہے جی 2 منٹ کا کلپ ہے جی، بس یہ ایک وظیفہ پڑھو اور اے ہو جائے گا۔ زمین آسمان کے کلابے ایسے ایسے اہل علم بھی ملا رہے ہیں کہ یقین کریں میری عقل حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹیں اور زبان میری گنگ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ وقت بھی آنا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نفسیات یہ ہے، ہمیں بس آسان سا وظیفہ بتا دیں، اسی چکر میں ان کو پتہ ہے کہ جو چیز بکنی ہے بس ٹھیک ہے، اللہ خیر تھا، وہی بیچنی شروع کر دیں۔ اب اتنی محنتیں کون کرے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ ہم بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عام لوگوں کو کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہونا ہے مجھے بتائیں؟ اس کو یا تو اس کی طرف آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو بس اس کو مگروں لا کر اور وظیفے کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ ہی وظیفہ کرنا ہے جی، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ محترم شیخ احمد دباغ صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز کی تو پرواہ نہیں نہ کرتا لیکن یہ ہے وظیفے تلاش کرتا پھرتا ہے، کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بڑی VIP قسم کی دعوت پہ اسے بلایا جائے، وہاں کوئی 100 کے لگ بھگ کھانے ہوں، جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بوفے سسٹم ہے، 70 کھانے، 10 ڈشیں گوشت کی ہیں وغیرہ وغیرہ، سویٹ ڈش کی 10 ڈشیں وغیرہ وغیرہ۔
تو وہ کہے جی وہ اس دعوت پہ جائے، وہاں سے بھوکا ہی آ جائے، اور باہر آ کر کہیں سے کوئی دال روٹی تلاش کرتا پھر رہا ہو، جی کوئی دال روٹی ہے جی میں نے اپنی بھوک مٹانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ نماز کو اگنور کر کے، ہاں نماز کو قائم کرتے ہوئے 7 وظیفے نور علی نور ہیں، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد دوسرے مسنون اذکار، یہ دیکھیں ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے 2-3 دفعہ، تو لیکن چونکہ اب یہ اپنے باقاعدہ مقام پر آ رہی ہیں، پہلے بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے نا، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ 10 منٹ ڈیلی صبح، 10 منٹ شام کو پڑھنے ہیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دیے جائیں گے مسنون اذکار، آپ کا کام ہے بس ان کو پڑھنا۔ اب یہ مسنون اذکار کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر انبیاء کرام کی دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیسے مانگا، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ حاصل کیا، یہ ساری کی ساری دعائیں معصورہ دعائیں کہلاتی ہیں۔ انبیاء کرام دنیا کے انتہائی جینیس مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، خدا نے ڈائریکٹلی ان کو ٹیچ کیا ہوتا ہے، پڑھایا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو پتہ ہوتا ہے مانگنے کا سلیقہ کرینہ کیا ہے، خدا سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ چنانچہ ان کے پنے تلے الفاظ کے اندر بڑی ایک وزڈم نظر آتی ہے، بڑا ایک جامعیت نظر آتی ہے، اور یہ ساری دعائیں ہمارے لیے مسورہ ہمیں تلقین کی گئی، بتایا گیا کہ آپ بھی ایسے مانگا کریں۔ اور پھر ظاہر ہے جو انبیاء کرام کا بھی سردار تھا حضور علیہ السلام، اس کا تو ایک اپنا مقام ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا او تئی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی میں تھوڑے لفظوں کے اندر زیادہ بات کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ پر بے شمار دعائیں مانگی اور بڑے کمال کی دعائیں مانگی، ایک ایک دعا کے اندر پتہ چلتا ہے کیا کیا کچھ مانگا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لیا مختلف دعاؤں کی صورت میں جو چاہیے تھا بندے کو، جس کی ضرورت تھی، اور وہ تمام شر برائیاں جن سے بندے کو بچنا چاہیے تھا ان سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگ لی۔ اور یہ سب کچھ ذخیرہ احادیث کے اندر، کتب احادیث کے اندر پورے باب ہیں، ابواب الدعا، حدیث کی کتابوں کے اندر ابواب الدعا کے نام سے پورے باب ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ جسٹ دعائیں ہیں حضور علیہ السلام کی۔ تو یہ جو مسنون اذکار ہیں نا، بڑے کمال کے، واصف صاحب کہتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اتنا بڑا خزانہ ہمیں دے گئے ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے، اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے، اللہ کی مدد مانگنے کے لیے، کہ اگر ہم اس خزانے سے استفادہ کریں تو ہمیں ارد گرد وظیفوں کے لیے اتنی بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ادھر متوجہ ہونا ہوگا۔ تو میں نے بتایا یہ صبح و شام کے 10-10 منٹ کے جو اذکار ہیں، یہ جو 10-10 منٹ آپ صبح کو پڑھ لیتے ہیں مسنون اذکار، اور 10 منٹ شام کو پڑھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، ذہنی الجھنوں سے، کن کن چیزوں سے آپ بچتے ہیں، شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں، حاسدوں کے مقابلے میں، ہر حوالے سے آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ صبح کو آپ نے پڑھی ہوں گی، شام تک خدا کی حفاظت میں ہوں گے، شام کو پڑھیں گے، صبح تک حفاظت میں ہوں گے۔ پھر خام خواہ کے ڈر، خوف، وہم، وسوسے، فلاں میرے ساتھ یہ نہ کر دے، فلاں وہ نہ کر دے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہوں گے، اور ذہن کی دنیا کے اندر ایک سکون آئے گا، ایک اطمینان آئے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ بندہ یہ دیکھیں تیسرے نمبر کے اوپر تلاوت قرآن مجید۔ بندہ ہر نماز کے اندر اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنی ضروری ہے۔ فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ قل هو اللہ احد پڑھ دیں، کوئی اور سورت پڑھ دیں، قرآن میں جہاں سے مرضی پڑھ دیں، لیکن جہاں سورہ فاتحہ ہے نا، وہاں اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں نہ پڑھتے، باقی سارا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کی جگہ پر فاتحہ ہی پڑھنی۔ اب 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ثنا پر مشتمل ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پھر اس کے اندر
کوئی نہ کوئی پہلے اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے میری تعریف کرو، میری اقرار کرو. اور یہ تو ہمارے ہاں آنے والے فقیر بھی کرتے ہیں. دروازے پر سائل آتا ہے، کہتا ہے جی واسطے رہن دوارے پلا ہوئے جی، سخیاں دی خیر وغیرہ وغیرہ، آپ کی دو چار تعریفیں کرتا ہے. تو اللہ تو تمام خوبیوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور حقیقی مستحق وہ ایک ہی ذات تو ہے تعریفوں کی. باقی کون تعریفوں کے لائق ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب تعریفیں اسی ذات کی ہیں. اچھا جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کی ہیں یا پھر اللہ کے رسول کی، جن کا نام محمد ہے، حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا. تو بتا یہ رہا تھا کہ حقیقی خوبیوں کا خالق مالک اللہ ہے. اچھا، اس کی تعریف کر کے پھر ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے ساتھ پھر اقرار بندگی کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں آپ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد آگے اونلی ون دعا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگلی باتیں اسی کی تشریح ہیں، درمیان میں چیز ایک ہی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اس کے بعد قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز ہی یہاں سے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب. لوگو یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. گویا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے وہ جو تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کھڑا ہو کر مجھ سے مانگ رہا نا ہدایت، یہ تیری طلب کا جواب دے رہا ہوں، یہ ہدایت نامہ بھیج رہا ہوں. چنانچہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، لیکن ہم نے اس کو کتاب ثواب بنا دیا. مرنے والوں کی روح نہ نکل رہی ان کے پاس پڑھنی ہے جی، ضرور پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح مردہ چلا گیا ہے جی، اب قرآن اکٹھے کریں جی، قرآن پڑھیں، ثواب پہنچائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا قرآن مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے ہی تھا، یا کیا قرآن صرف ثواب کے لیے تھا؟ قرآن تو کتاب ہدایت تھا، زندگی کے لیے گائیڈ بک ہے، جس کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا، ہر الجھن کا، ہر کلفت کا، ہر ٹینشن کا حل موجود ہے. قرآن کہتا ہے ایک طرف میری طرف متوجہ تو ہو کہ میرے اندر دیکھیں آپ کے لیے کیا کچھ ہے، اور قیامت تک کے لیے ہماری زندگی کے اندر جتنی الجھنیں ہیں، جتنی کلفتیں ہیں، جتنی ٹینشنیں، جتنی پریشانیاں، جتنے مسئلے مسائل ہیں نا، سب کے حل قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں تو جس ثواب کی نیت سے 5-10 منٹ کے لیے یا 15-20 منٹ کے لیے پڑھ لیا، جسٹ ہمارا دھیان قرآن مجید کی تلاوت کی مقدار پر ہوتا ہے، معیار پر کوئی نہیں ہوتا ہے کہ تلاوت جو کر رہے ہیں اس میں کتنا غور و فکر کر رہے ہیں، کتنا تفکر کر رہے ہیں، کتنا تدبر کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، مجھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اور ٹھہر ٹھہر کر اس لیے پڑھنا ہے کہ تیزی سے پڑھنے کے اندر بندہ غور و فکر نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا ہے کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے. تو غور و فکر کرو، میرے اندر ڈوبو. ایسا سمندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے اندر سے نئے معنی مفہوم نکلتے چلے آئیں گے. ہر زمانے کے لیے یہ ایک ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے. کرنا کیا ہے جی؟ ڈیلی بیس کے اوپر 10 منٹ ہم نے صرف 10 منٹ رکھے ہیں، یہ 21ویں صدی کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے. زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 10 منٹ بھی کوئی ٹائم ہے. 10 منٹ پڑھیں، اس میں 2 آیتیں پڑھی جائیں، 4 آیتیں پڑھی جائیں، 5 پڑھی جائیں، 10 پڑھی جائیں. میں نے مقدار کی طرف تو میں آیا ہی نہیں ہوں جی، رکوع پڑھ لیں 2 پڑھ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں 10 منٹ پڑھیں، 10 منٹ میں 2 آیتیں 4 آیتیں، کوئی تھوڑا ترجمہ دیکھیں، کوئی اس کا مفہوم دیکھیں، کوئی غور کریں کہ میرا خالق مالک مجھے اس کے اندر کیا پیغام دے رہا ہے میرے لیے. تو پھر قرآن کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہوگا، پھر اس کی ہدایت آپ کے سینے میں آنی شروع ہوگی، اور پھر انشاءاللہ العزیز بہت سارے پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو قرآن مجید کے ساتھ دلی لگاؤ. اچھا 10 منٹ کو بونڈ نہیں ہے، آپ نے کوئی کبھی آپ کا ذوق زیادہ کی اجازت دے رہا ہے تو کریں. میں تو 10 منٹ کہہ رہا ہوں، ایک منیمم مقدار جو ہماری طرف سے آپ کے اوپر لازم کی جا رہی ہے وہ 10 منٹ ہے. ویسے آپ کا ذوق 10 کی بجائے 15 منٹ کا مانتا وقت بھی ہے، 20 منٹ ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں 100 بسم اللہ. اچھا جی، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ نمبر 4 مراقبہ اسم اللہ ذات.
یہ مراقبہ اسم اللہ ذات کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر میڈیٹیشن کا بہت چرچا ہے، ویسٹ والے بڑے ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کیا ہے؟ کسی ایک نقطے پر آنکھیں بند کر کے یا کھلی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھتے ہوئے اس پر فوکس کرنا، فوکس کرنے کے نتیجے میں ذہن کی بکھری ہوئی سوچیں ایک نقطے پر مرتکز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ذہن میں ایک سکون سا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ذہنی سکون جو ہے وہ انسان کو کافی ساری سٹریس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے مراقبے کی تھیوری۔ مراقبے کے بے شمار قسمیں ہیں دنیا کے اندر، مگر ہمارے نزدیک مراقبوں کا بادشاہ جو ہے وہ مراقبہ اسم اللہ ذات ہے، یعنی اللہ کا ذاتی نام۔ آپ نے خوبصورت سا لکھا ہوا، کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا، کسی فریم کے اندر کسی دیوار پر لگا ہوا، نیٹ پر اکثر آج کل تو نیٹ پر آپ جتنے مرضی نکال لیں دیکھے ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو سامنے کہیں دیوار پر یا مناسب فاصلے پر رکھ کر تو اس کو دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں تصور کرنا ہے کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ پھر اس میں آگے دو طریقے ہیں، یا تو آنکھیں کھول کر سامنے دیکھ رہے ہوں، وہ لکھا ہوا ہو اور اس کو دیکھ رہے ہوں، یا پھر آنکھیں بند کر کے چشمے تصور میں دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دونوں میں سے کوئی اپنا لیں، میں تو دونوں کو عدل بدل کر اپنایا کرتا ہوں۔ اس مراقبہ دعا کا، مراقبہ اسم اللہ ذات کا جو آئیڈیل ٹائم ہے نا، ڈیوریشن، وہ 1 گھنٹہ ڈیلی ہے، اور جب بندہ باقی پرہیزوں کے ساتھ 1 گھنٹہ ڈیلی پہ آتا ہے نا تو کمال کے نتائج سامنے آتے ہیں، دل دماغ یکسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو وقوف قلبی میں نے کہا تھا آغاز میں، یاد ہے؟ اس وقوف قلبی کو پیدا کرنے میں اس وقت بھی میں نے اشارہ کیا تھا، یہ مراقبہ اسم اللہ ذات بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باقی چیزوں کو اگر ساتھ جو باقی پرہیز جو ہم نے پچھلے لیکچروں کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے ان چیزوں کو اپناتے ہوئے آپ مراقبہ اسم اللہ ذات کر کے دیکھیں، ذہن ایسا یکسو ہوگا، دل ایسا یکسو، اور خود بخود پھر آپ دیکھیں گے گاہے بگاہے دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کیفیت میں جب آپ بستر پر جائیں گے، 1 منٹ میں سونا چاہیں تو 1 منٹ میں سو جائیں، 2 منٹ میں سونا چاہیں 2 منٹ سو جائیں۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ گھنٹوں نیند نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچیں ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی ہیں، مگر سوچیں کہتی ہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے، چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو، روک سکتے ہو تو روک لو، تو لیکن یہ ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ جب مراقبہ اسم اللہ ذات اور باقی معاملات کے نتیجے میں دل دماغ میں یکسوئی آئے گی اور وقوف قلبی کی کیفیت آئے گی، تو وہاں سے پھر آپ دیکھیں گے کہ سوچوں کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا۔ پھر خام خواہ کے وہم وسوسے جو آپ کا گھر خالی دیکھ کر، کھلا دروازہ دیکھ کر ایسے ہی اندر آ جاتے ہیں، اور آپ ان کو نکالنے کے لیے دھکے لگاتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اندر کی مضبوطی جب ہوگی نا تو وہ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور پھر اندر کی دنیا کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، راحت راحت۔ پھر آپ کو جنت میں جانے کے لیے مرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی دنیا کی زندگی انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ آگے چلیے، اینڈ پر مراقبہ دعا۔ یہ کیا ہے مراقبہ دعا؟ کمال کی چیز ہے یہ بھی۔ ہوائی جہاز کا سفر ہے، ریل گاڑی کے اوپر 120 کی سپیڈ سے آپ جاتے ہیں تو وہ اتنا شور مچاتی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز وہ جناب 1000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے چل رہا ہوگا، اور آرام سے بغیر کسی شور کے، بغیر کچھ جناب کیے کرائے، دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے اور سوچتے چلے جانا ہے، اور آپ کے فاصلے طے ہو رہے ہونے ہیں۔ یہ مراقبہ دعا آپ کو ڈائریکٹلی خدا کی چوکھٹ پر، خدا کے سامنے لا کر بٹھا دے گا، اور وہاں آپ اللہ سے باتیں کریں گے، لیکن باتیں کرنے کے لیے زبان استعمال نہیں کریں گے، یہاں سے بولیں گے۔ اور بولنا کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے ہم نے 10 منٹ کی میں نے اپنی آواز میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروا کر، آڈیو ریکارڈنگ کروا کر وہ آپ کو مل جائے گی، آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے گروپ کے اندر ہی۔ آرام سے شروع میں یہ کریں، وہ لگا لیں، ساتھ ہینڈ فری لگا لیں اور بہتر ہے، اور جو کچھ میں بول رہا ہوں بس انجوائے کریں اسے آنکھیں بند کر کے۔ اور میرا تو دل چاہ رہا ہے ابھی میں آنکھیں بند کر کے انجوائے کرنا شروع کر ہی دوں، لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو اس لیے میں آنکھیں کھول کر بتا رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے اس کو انجوائے کریں۔ جو میں بول رہا ہوں نا آپ وہ سنتے جائیں، ساتھ ساتھ وہ سوچتے جائیں، بس
10 मिनट के अंदर खुद मुकम्मल हो जाएगा। जब कोई 5-10 दिन, हफ्ता 10 दिन करेंगे तो फिर आपको वैसे फिंगर टिप्स भी आ जाएगा। फिर चाहे वो मेरी साथ ना वो लगाएं, मेरी जो वीडियो है या ऑडियो है ना लगाएं, आप अपने तौर पर जहन के अंदर वही चीज़ें सोचें और ये भी बड़े कमाल के नताइज देगा, अल्लाह के साथ आपके तल्लुक़ को क्लोज़ कर देगा। ये हैं जो वो 5 वज़ाइफ जी जो आपने डेली बेसिस पर होमवर्क के तौर पर किया करने हैं और डेली की डेली इसकी रिपोर्ट सेंड किया करनी है। वहाँ पर गूगल साहब खुद इंशाअल्लाह इसके नंबर कैलकुलेट करेंगे। 5 नमाज़ों के टोटल नंबर हैं 50, 10 नंबर एक नमाज के 50 हो गए। ये मसनून अज़कार सुबह शाम 2 दफ़ा है ना, इनके 10 और 10 20 नंबर 70 हो गए। 10 नंबर तिलावत कुरान मजीद 80, 10 मुराकबा इसमिल्लाह ज़ात 90, 10 मुराकबा दुआ के 100 नंबर हैं टोटल डेली के। ठीक है, तो लिहाजा ये हमने करने हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और हाँ, जब कभी कोई एमरजेंसी हो, बीमार हो आप या आप सफ़र में हैं और या आप कोई और एमरजेंसी है, घर में शादी है, मेहमान आ गए, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रह गए, तो ये तो खैर पूरी होगी ना, इनका टाइम आप आधा आधा कर देंगे। मसनून अज़कार सुबह पढ़ रहे हैं 10 की बजाय 5 मिनट पढ़ लें, आधे पढ़ लें। ठीक है, ये भी 5 मिनट कर लें, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, लेकिन नागे से बचें, नागा बुरी बला है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बिछोना नहीं है।